کی گھڑی ہے، ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، کیسے دروازہ ہٹاؤں، کیسے محسن کو بچاؤں، سانس سینے میں رکی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، تیری امت نے بنا دی ہے یہ حالت بابا، کوئی فصلی بھی نہیں میری سلامت بابا، سانس لیتی ہوں میں جس دم گھٹنے لگتا ہے میرا دم، صرف مرنے کی کمی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، کبھی دربار میں پیشی کو بلاتے ہیں ہمیں، کبھی دروازے پہ آ کے ستاتے ہیں ہمیں، میرے یہ پھول سے بچے پوچھتے ہیں یہی مجھ سے، کیا خطا ہم سے ہوئی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، ہائے شرم آتی ہے بھلا تم کو بتاؤں کیسے، یہ تماچوں کے نشاں تم کو دکھاؤں کیسے، تم نہ پہچان سکو گے دیکھ کر مجھے کو کہو گے، کیا میری زہرا یہی ہے، زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، آپ کے سوگ میں تاریک نہ دیکھا گیا گھر، آگ دروازے پہ امت نے لگا دی آ کر، بابا جاباد تمہارے دیکھیے گھر میں ہمارے روشنی کیسے ہوئی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، خبر زہرا سے تکلم یہ صدا آتی ہے، کتنی صدیوں سے میری خبر پہ ویرانی ہے، پھول تربات پہ چڑھانے یک دیا لا کے جلانے، کیا مدینے میں کوئی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، اللہم صلی اللہ محمد۔ جزاک اللہ جزاک اللہ صادق بھائی، جزاک اللہ شین صاحب بھائی، واہ
بر محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. معصوم ہے کہ حرمت حوا ہے فاطمہ، معصوم ہے کہ حرمت حوا ہے فاطمہ، دنیا میں شاہزادی ہے، دنیا ہے فاطمہ، خاتون خلد مریم کبرا ہے فاطمہ، صدیقہ ہے بطول ہے زہرا ہے فاطمہ، صدیقہ ہے بطول ہے زہرا ہے فاطمہ. ارے سب عورتوں میں ایسی فضیلت کسی کی ہے، سب عورتوں میں ایسی فضیلت کسی کی ہے، بیٹی نبی کی اور وہ زوجہ علی کی ہے، بیٹی نبی کی اور وہ زوجہ علی کی ہے. بر محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. جانے نبی وہ داور ہے فاطمہ، کچھ شک نہیں شفیع محشر ہے فاطمہ. صفت نظیم خار کی مادر ہے فاطمہ. افسوس آج بے کسو بے پر ہے فاطمہ. جنت میں چین ہوگا کیوں کرے رسول کو توڑا ہے نبیوں نے مزارے بطول کو. تمہیں آج ہے کا تمہیں آج ہی کا کھائے قیامت ہوئی بپا. تاریخ 8ویں تھی مہینہ یہی تو تھا، آدھا نے ڈھا دیا لہدے بنت مصطفیٰ. حیرت ہے کیوں جہاں میں وہ محشر ہوا بابا. نازل عذاب ان پہ الہی شتاب ہو، دین قوم نزد کا انا خراب ہو. زندہ رہے تو باپ کو رونے نہیں دیا، محروم جائیداد محمد سے کر دیا، دروازہ گرایا تو محسن نے کی خزا. ارے پہلو شکستہ ہو گیا، ظلم ایسا کچھ کیا، راحت نہ دی حیات میں بنت رسول کو، راحت نہ دی حیات میں بنت رسول کو. ارے مسمار آگ کر دیا خبر بطول کو. اللہ کوئی پوچھنے والا ذرا نہیں، خبروں میں بھی تو چین سے آلے آبا نہیں، اس ظلم کی خدا کی قسم انتہا نہیں. حیرت ہے آسمان یہ کیوں پھٹ پڑا نہیں،
جس کی نہیں نظیر ہے ایسا ستم کیا، ارے جس کی نہیں نظیر ہے ایسا ستم کیا، ان نزدیوں نے کعبہ ایمان کو ڈھا دیا، اے خبر سیدہ تیری حرمت کے میں نثار، اے خبر سیدہ تیری حرمت کے میں نثار، اے خبر سیدہ تیری عزت کے میں نثار، اے خبر سیدہ تیری عظمت کے میں نثار، آدان مرتبہ تیرا جانا حیف ہے، آدان مرتبہ تیرا جانا نہ حیف ہے، آدان مرتبہ تیرا جانا نہ حیف ہے، اقوال مصطفیٰ کو بھی مانا نہ حیف ہے، عباس نامدار مدینے کو جلد آؤ، مولا خدا کے واسطے دیری نہ اب لگاؤ، آدھا کو ذوالفقار کا جلدی مزہ چکھاؤ، ان نزدیوں کو زور عداللہ کا دکھاؤ، توہین کی ہے آپ کی ماں کی مزار کی، ارے توہین کی ہے آپ کی ماں کے مزار کی، لعنت ہو اہل نجد پہ پروردگار کی، لعنت ہو اہل نجد پہ پروردگار کی، مولا ظہور کیجئے تحت رحم کا وہ ہے مقام، واللہ انتظار تمہارا ہے صبح و شام، افسوس ہے کہ آئے نہ جانے ہمارے کام، پرسا کو یا امام زمان آئیے غلام، پرسے کو یا امام زمان آئے ہے غلام، توہین کی لعینوں نے احمد کی آل کی، ارے توہین کی لعینوں نے احمد کی آل کی، ڈھایا لحد کو فاطمہ خشک سال کی، ڈھایا لحد کو فاطمہ خشک سال کی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، جزاک اللہ ہیرے بھائی، ماشاء اللہ۔ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علی عبداللہ بن الحسین الطفل الرضیع المرمی سرہ المشط دمن المسعد دمہ فی السماء لعن اللہ حرملا بن کاہل الاسدی، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن یعظم شعائر اللہ فإنها من تقوی القلوب۔ عزیزان محترم، انہدام جنت البقیع کے حوالے سے پروگرام 3 ہوئے ہیں، انشاءاللہ آئندہ مجالس کم ہی ہوں گی، لیکن کیونکہ 3 پروگرام اشاعہ پڑھنا میں ہوتے تھے اور وہ تینوں آن لائن ہوئے ہیں، اور اس وقت کی گفتگو بھی انہدام جنت البقیع کے حوالے سے ہے، اور ہمارا موضوع سخن مدینہ منورہ سعود عربیہ میں واقع جنت البقیع ہے، اور اس سلسلے میں ہم نے اپنے کلام کا آغاز قرآن مجید کی مشہور و معروف آیت کریمہ سے کیا، جس میں ارشاد ہوتا ہے وَمَن يَعْظَمُ شَعَائِرَ اللہ، کہ جو اللہ کے شعائر اللہ کی تعظیم کرے تو یہ اس کے دل کے تقوی کی نشانی ہے۔ لہٰذا سب سے پہلے مختصر الفاظ کے ساتھ تقوی کی ضرورت و اہمیت کو جاننا ضروری ہے، اور مناسب ہے کہ تقوی کی ضرورت و اہمیت کو نہایت اختصار کے ساتھ اس انداز سے سمجھا جا سکتا ہے کہ جنت جس کے حصول کے لیے ہر انسان تگ و دو کر رہا ہے، اعمال خیر بجا لا رہا ہے، اپنے اپنے مذہب اور مسلک کے اعتبار سے عبادتیں کر رہا ہے، مسلمان نمازیں پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکوٰۃ و صدقات دیتے ہیں، غرض جو بھی جتنی بھی جیسی بھی عبادتیں کرتے ہیں ان کی غرض و غایت یہی تو ہے کہ جنت مل جائے، جہنم میں جانے سے بچ جائے۔ تو کیا نمازیوں کو ہی جنت ملے گی، روزے داروں کو ہی جنت ملے گی، حاجیوں کو ہی جنت ملے گی،
زکوٰۃ و خیرات دینے والوں کو ہی جنت ملے گی، نہیں نہیں، جنت صاحبان تقوی کو ملے گی، جنت متقی و پرہیزگار بندوں کو ملے گی، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے، یعنی جنت کھینچ کے متقیوں کے قریب کر دی جائے گی، وَأُزْلِفَتُ الْجَنَّةَ لِلْمُتَّقِينَ، کہ جنت کو کھینچ کر متقیوں کے قریب کر دیا جائے گا۔ تو اب یہ سمجھا کیسے جائے، توجہ چاہتا ہوں، اب یہ کیسے سمجھا جائے کہ صاحبان تقوی کون ہیں، متقی و پرہیزگار لوگ کون ہیں؟ تو قرآن مجید نے ان کی پہچان بیان کر دی ہے کہ جو لوگ شعائر اللہ کی تعظیم کرتے ہیں یہ صاحبان تقوی ہیں، جو لوگ شعائر اللہ کا احترام کرتے ہیں یہ متقی و پرہیزگار بنتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شعائر اللہ کہاں ہے اور شعائر اللہ کیا ہے؟ تو قرآن نے بھی یہ اجمالاً بتا دیا کہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ پہاڑیاں شعائر اللہ ہے، اللہ اکبر۔ اور قرآن مجید کا ایک دوسرے مقام پر ارشاد ہوا کہ والبدن جعلنا لکم من شعائر اللہ لکم فیہا خیر، مطلب قربانی کے جانور شعائر اللہ ہیں، ان کی تعظیم واجب ہے اور اسی میں تمہارا بھلا ہے۔ قربانی کا جانور شعائر اللہ میں داخل ہے، قربانی کا جانور جس رسی میں باندھا جائے وہ رسی شعائر اللہ میں داخل ہے، قربانی کا جانور جس کھونٹے میں باندھا جائے وہ کیل کھونٹا شعائر اللہ میں داخل ہے، کعبۃ اللہ شعائر اللہ میں داخل ہے، حجر اسود شعائر اللہ میں داخل ہے، غلاف کعبہ شعائر اللہ میں داخل ہے، قرآن شعائر اللہ میں داخل ہے، قرآن کا جزدان شعائر اللہ میں داخل ہے۔ آپ کی شاید توجہ ہے یا نہیں مجھے معلوم نہیں، مگر توجہ پھر بھی کیجئے گا آپ، یہ ساری چیزیں شاعر اللہ ہے اور شاعر اللہ کا احترام واجب ہے۔ قربانی کا وہ جانور جو یاد اسماعیل میں کاٹا جاتا ہے وہ شاعر اللہ ہے۔ صفا و مروہ کی وہ منزل کہ جہاں جناب ہاجرہ دوڑی تھی وہ جناب ہاجرہ کی مودت میں آج بھی وہاں دوڑا جاتا ہے، وہ شاعر اللہ ہے۔ حجر اسود شاعر اللہ ہے، مقام منی شاعر اللہ ہے۔ تو عزیزان محترم، اسماعیل کی یاد میں ذبح ہو جانے والا بکرا شاعر اللہ ہے اور اس کا احترام واجب ہے، تو پھر حسین کے یاد میں نکل جانے والا ذوالجناح شاعر اللہ ہے، احترام واجب ہے۔ عباس کے احترام میں اٹھنے والا علم شاعر اللہ ہے، احترام واجب ہے۔ یہ ساری چیزیں شاعر اللہ میں ہیں۔ المختصر یہ کہ بزرگان دین، رہبران ملت، صالحین و صالح مومنون و مجاہدین و شہداء اسلام کے قبور و مزارات در حقیقت اسلامی یادگاریں اور شاعر اللہ ہیں جن پر حاضری دے کر اللہ تعالیٰ کی یاد دلوں میں تازہ ہوتی ہے۔ اعلیٰ و بلند صفات اور پاکیزہ اخلاق اپنانے کا جذبہ و حوصلہ فروغ پاتا ہے، آخرت سنوارنے کا احساس بڑھ جاتا ہے، روزات و مزارات پر دعا مانگنے سے اپنے محتاج ہونے اور خدا کے قادر و بے نیاز ہونے کا عملی یقین زندہ ہو جاتا ہے۔ مزارات و قبور اور مقامات مقدسہ پر جا کر تلاوت قرآن پاک کرنے سے اصل تلاوت کا ثواب اور قرآنی معارف کی توجہ راہ کی راہ ہموار ہو جاتی ہے، اور اس لحاظ سے مدینہ منورہ میں جنت البقیع بہت زیادہ اس بات کی حقدار ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس کی زیارت کی جائے اور وہاں حاضری دی جائے۔ جو جنت البقیع کا احترام نہیں کر سکتا، جو جنت البقیع کی دور یا نزدیک سے زیارت نہیں کر سکتا، یقین جانیے وہ کبھی بھی جنت الفردوس میں داخل نہیں ہو سکتا۔ جو جنت البقیع کی احترام نہیں کر سکتا، جنت البقیع جنت ہے معصوموں کی، مومنوں کی، صالحین کی۔ جملہ سنیے گا، جنت البقیع یہ جنت ہے معصوموں کی، مومنوں کی، صالحین کی، مجاہدین کی، باکردار صحابیوں کی، باوفا انصار کی، جانثار مہاجرین کی، معلوم و نامعلوم مسلمانوں کی، باعمل دینداروں کی، اسلام کے پاسداروں کی، نمازی روزے داروں کی، شہیدوں کی، نمازیوں کی، تاریخ بشریت کے عبقری کرداروں کی، عبادت گزاروں کی، صدق شعاروں کی، شب زندہ داروں کی، پاک باز اہل حرم کی، اہل راز و نیاز بندوں کی، اسلام کی مایا ناز مخدرات کی۔ جنت البقیع نورانی ہستیوں کا مسکن ہے، رسول کے مخلص ساتھیوں کی آرام گاہ ہے۔
مجاہدوں اور شہیدوں کی بستی ہے، پرہیزگاروں کا دیار ہے، آباد لوگوں کا ویران گھر ہے، تاریخ کی مظلوم نگری ہے، مگر کتنی نورانی ہے کہ نور مجسمے سرکار دو عالم حضرت محمد اس کے بارے میں فرمایا کرتے ہیں کہ یہ ظاہر میں خاک نظر آتی ہے مگر اس کی نور افشانی آفتاب سے کم نہیں۔ اگر سورج زمین والوں کو نور دیتا ہے تو یہ آسمان والوں کو نور دیتی ہے۔ وہ بلندی پر ہوتے ہیں، وہ بلندی پر ہوتے ہوئے پستی پر نور برساتا ہے تو یہ پستی میں ہوتے ہوئے بلندیوں کو نور پہنچاتی ہے۔ اس کی ضیاء پاشیوں کا تقابل کس سے ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ، پیغمبر سبحان نے اللہ، فرمایا، سبحان اللہ۔ پیغمبر نے، نبی نے فرمایا ہے کہ آفتاب اوپر رہ کے زمین پر روشنی دیتا ہے، یہ زمین زمین پر رہ کے آسمان کو روشنی دیتی ہے۔ اور لغات کے اعتبار سے لغات کے اعتبار سے عربی زبان میں بقی اس زمین کو کہتے ہیں جس پر ہر قسم کے درخت بوئے گئے ہوں۔ مدینہ منورہ میں واقع تاریخی قبرستان کو بقیع الغرقت اس لیے کہا جاتا تھا کہ اس میں زیادہ تر درخت غرقت کی قسم کے تھے۔ اس کا نام جنت البقیع اس لیے مشہور ہوا کہ اسلام کی مقتدر شخصیات ائمہ اہل بیت علیہ السلام اور صحابہ کرام مدفون ہیں۔ تاریخی حوالے سے ایک بات سامنے آئی ہے کہ وہ یہ کہ اس جگہ کو بقیع الغرقت کے نام سے موسوم کرنے کا سلسلہ ظہور اسلام سے قبل زمانے جاہلیت سے شروع ہوا، اور اس کا ثبوت عرب کے مشہور شاعر عمرو بن نعمان بیاضی کے منظوم مرثیے میں ملتا ہے جس میں بقیع الغرقت کا ذکر کیا ہے۔ جنت البقیع کی زیارت کی اہمیت، لو میں اہل شیعت کا نہیں اہل تسنن کا حوالہ دیتا ہوں۔ صحیح مسلم میں ام المومنین مسلمانوں کی ماں ام المسلمہ حضرت عائشہ کے حوالے سے ذکر کیا ہے کہ پیغمبر بقیع تشریف لے جاتے تھے اور وہاں قبور کے سامنے کھڑے ہو کر اہل قبور کو مخاطب کر کے ان پر سلام کرتے ہوئے اس طرح فرماتے تھے، السلام علیک یا دار قوم مومنین وَأَتَاكُمْ مَا تُوعَدُونَ غَدًا مُوجَلَانِ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَائِقُونَ، یعنی تم پر سلام ہوئے مومنوں کے گھر، اس کے گھر کے مکینوں جو تم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ کل تمہیں مل جائے گا اور ہم بھی انشاءاللہ تم سے ملحق ہو جائیں گے۔ اب ہم سے کوئی یہ سوال نہ کرے کہ یہ قبروں پہ زیارت کہاں سے آئی، ارے دور اسلام میں پیغمبر جنت البقیع میں سلام کیا کرتے تھے۔ یہ دشمنانی اسلام ہے کہ جنت البقیع کو منہدم کیا گیا ہے، یہ دشمنانی غلط مآب ہے کہ جنت البقیع کو منہدم کیا گیا ہے، یہ اسلام کے ہرگز پیروکار نہیں ہو سکتے۔ اور ایک جملہ کہوں گا اور کہے بغیر نہیں مانوں گا اور داد چاہتا ہوں اور دعا چاہتا ہوں، اس جملے پہ یاد رکھیے گا، جنت البقیع کے دشمنی اسلام کی دشمنی ہے اور جنت البقیع کا دشمن ہمارا ہرگز نہیں ہو سکتا، اور جنت البقیع سے دشمنی رکھنے والا اگر روزہ نبی کے اندر بھی رہے گا تو عذاب اس پر بھی آئے گا اور جنت البقیع سے دور ہو جائے گا۔ جنت البقیع ہے، یہ الحمدللہ جنت البقیع ہے۔ میں جنت البقیع کے حوالے سے مجلس پڑھ رہا ہوں اس وقت، توجہ چاہتا ہوں آپ حضرات کی۔ حاصل ایک صحیح، میں نے کہا نہیں میں آپ کو حدیثیں سنا رہا ہوں، پھر آپ سنیں ایک اور حدیث سنیں، صحیح مسلم کی حدیث میں آپ کی نظر کر رہا ہوں۔ حاضل حدیث و دلیل استحباب زیارت القبور والسلام علی اہلها والدعاء له والترحم علیہم، یعنی حدیث ارشاد ہوتا ہے کہ مستحب ہے اور ان کے لیے دعا کرنا، ان کے لیے خدا سے طلب رحمت کرنا اور ان کے پاس آ کر ان سے اظہار محبت کرنا نہایت پسندیدہ عمل ہے۔ یعنی کہ قبروں کے قریب جانا، دعا کرنا، خدا سے ان کے لیے طلب رحمت کرنا، ان کے پاس آ کر ان سے اظہار محبت کرنا نہایت پسندیدہ عمل ہے۔ عزیزو جملہ نظر کر رہا ہوں، رائے گا نہ جائے، اتنی مجلسیں میں پڑھ رہا ہوں، خدا مجھے بھی ہمت دے اور سننے والوں کو بھی طاقت دے، دل کرتا ہے اس جملے کو پڑھنے کا۔ ارے جب عام قبروں پہ زیارت اور فاتحہ پڑھنے کا ثواب یہ ہے کہ نہایت پسندیدہ عمل ہے، سنت رسول ہے، تو پھر فاطمہ کی قبر پہ زیارت کرنے کا ثواب کتنا ہوگا؟ اور جب یہ سمجھ میں آ جائے کہ قبر فاطمہ کی زیارت کا ثواب کتنا ہے تو پھر یہ بھی سمجھیے گا کہ اس کو منہدم کرنے والوں پر عذاب کتنا ہے۔ اللہ اکبر،
اور نسائی نے ایک طویل و مفصل حدیث اسی بی بی کے حوالے سے کی ہے، اور اسی سے ملتی جلتی روایت ہے کہ الموطا میں امام مالک نے بھی اس روایت کو لکھا ہے بالکل اسی ٹائپ سے۔ اور حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے بعثت الی اہل البقیع لاصلی علیہم، یعنی مجھے اہل بقیع پر دعا کرنے پر مامور کیا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ کتاب مفاتیح الجنان علامہ شیخ عباس قمی علیہ الرحمہ میں ہے کہ محمد بن مسلم سے روایت ہوئی ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی کہ ہم مردوں کی زیارت کریں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ میں نے کہا کہ کیا ان کو یہ خبر ہوتی ہے توجہ مردوں کی زیارت کریں، مرحومین کی زیارت کریں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں۔ تو میں نے کہا کیا ان کو یہ خبر ہوتی ہے کہ ہم ان کی زیارت کو آئے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا قسم بخدا انہیں خبر ہوتی ہے اور وہ خوش ہوتے ہیں اور آپ لوگوں سے مانوس ہوتے ہیں۔ ہم تم مر جائیں تو ہمیں پتہ چل جائے کہ ہماری قبر پہ کوئی آ رہا ہے اور ہم مانوس ہو جاتے ہیں، ارے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر کا معیار کیا ہوگا؟ پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم جائیں اور سلام کریں اور جواب سلام نہ آئے؟ یہ الگ بات ہے کہ گناہوں کا پردہ ہمارے کانوں پہ پڑا ہو، گناہوں کا پردہ ہماری آنکھوں پہ پڑا ہو، ورنہ یہ ناممکن ہے عزیزو کہ ہم اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہدیہ سلام پیش کریں اور جواب سلام نہ آئے۔ آتا ہے سنائی نہیں دے رہا ہے، گناہگار ہیں آگاہ، کان غیبتوں سے بھرے ہیں، کان دشمنا آپس میں بغض و حسد سے بھرے ہیں، سوال ہی پیدا نہیں۔ اور سنو آپ، جامع الاخبار میں حضرت رسول خدا نے فرمایا کہ اپنے مردوں کو ہدیہ بھیجو، یعنی ان کے نام پر صدقہ دو اور ان کے لیے دعا کرو۔ پھر فرمایا مومنین کی ارواح ہر جمعے کو آسمان دنیا پر اپنے گھروں کے مقابل آتی ہے اور روتی ہوئی آواز میں کہتی ہے اے میرے اہل اور اے میرے رشتہ داروں، ہم پر مہربانی کرو، خدا تم پر رحم کرے۔ عزیزو جملہ بڑا قیمتی ہے یہ رہے میرے بندے ہاتھ، جیسے میں حسینیہ میں اور ادارے میں ہاتھ جوڑتا ہوں نا آج ایسا بھی نے کہ ہر جمعے کو آسمان دنیا پر اپنے گھروں کے مقابل آتی ہے اور روتی ہوئی آواز میں کہتی ہے اے میرے اہل اور اے میرے رشتہ داروں، ہم پر مہربانی کرو، خدا تم پر رحم کرے گا، خدا تم پر رحم کرے گا۔ یہی فرق ہے ہم میں اور اہل بیت میں، ہم مرنے کے بعد آ کے کہتے ہیں کوئی ہم پہ رحم کرے، اہل بیت دنیا سے جا کر بھی کہتے ہیں کہ ہم ہیں، ہم تم پہ رحم کریں گے، تم نیک عمل تو کرو، تم فرش اعضاء بچھاؤ، ہم آ کے تم پہ رحم کریں گے، تم ذکر اہل بیت کرو، ہم آ کر تم پہ رحم کریں گے، تمہاری آنکھوں کے آنسوؤں کو ہم اپنے دامن میں لے جائیں گے، تمہاری آنکھوں کے آنسوؤں کو ہم اپنے بچے کے زخموں کا مرہم بنائیں گے، تم پہ رحم کرو۔ ہم رحم مانگتے ہیں، یہ رحم دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ رحم دیتے ہیں۔ عزیزو اور ایک دو جملے میں آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں اور پھر بات مکمل کر دوں گا۔ زیارت قبور کے منکر وہابی جملہ اہل قبور، خواہ مومنین ہوں، شہداء ہوں، صالحین ہوں، صدیقین ہوں، انبیاء ہوں، ائمہ ہوں، سب کی قبروں کی زیارت کا انکار کرنے والے وہابی لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے جب کوئی مر گیا، مٹی میں مل گیا تو ختم ہو گیا، وغیرہ وغیرہ ایسی باتیں بناتے ہیں۔ آخر میں ان کی تواضع و تباہ کے لیے عرض ہے کہ کتب تاریخ میں اور حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کی وفات حضرت آیات کے بعد لوگوں میں اختلاف شروع ہوا کہ رسول کہاں دفن ہو۔ بعض صحابہ نے کہا ہم نے رسالت مآب سے سنا ہے کہ نبی وہیں دفن ہوتا ہے جہاں اس کی روح قبض ہوتی ہے۔ اس کلیے پر نظر کرتے ہوئے جناب رسالت مآب کو حجرہ حضرت عائشہ میں دفن کیا گیا۔ اس کے بعد جب حضرت ابو بکر کا وقت وفات قریب پہنچا تو انہوں نے عائشہ سے وصیت کی کہ مجھ کو جناب رسالت مآب کے پہلو میں دفن کرنا، لہٰذا جب ان کی وفات ہو گئی تو ان کی قبر رسالت مآب کی قبر سے متصل بنی اور اسی طرح ان کا سرار رسالت مآب کے شان اقدس کے پاس تھا۔ ابھی تک حجرہ عائشہ میں سوائے لکڑیوں کے اور کسی کی چیز کی چار دیواری نہ تھی۔ سب سے پہلے عمر ابن خطاب نے اس کی بیرونی دیواریں کروائی،
اس کے بعد جب عمر کا وقت انتقال قریب پہنچا تو عائشہ کے پاس کہلا بھیجا کہ مجھ کو اجازت ہے کہ میں رسالت مآب اور خلیفہ اول کے پاس دفن ہو جاؤں. عائشہ نے جواب یہ اہل سنت کی روایت صرف اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ وہابیوں کو جواب مل سکے، ورنہ ہمارا کوئی تعلق نہیں، ہمارا پڑھنے کا کوئی مطلب نہیں، ہم پڑھی اس لیے رہے ہیں کہ اہل وہابیوں کو سننے والے آپ لوگ جواب دے سکے کہ جنت البقیع کیا ہے. عائشہ نے جواب دیا کہ یہ جگہ میں نے اپنی قبر کے لیے اٹھا رکھی ہے، مگر عمر کو میں اپنے نفس پر ترجیح دے کے اجازت دیتی ہوں. اسی اجازت کی بنا پر عمر کی قبر بنی، ان قبروں کے پاس بنی. تاریخ الخلفاء میں آپ جا کر دیکھیں اور وفاء الوفا میں دیکھیں، اخبار دار المصطفیٰ میں دیکھیں، کتابوں کے حوالے. عمر ابن خطاب نے اپنے زمانے میں حجرے کی دیوار بنا دی تھی، مگر ابھی تک مخصوص قبروں کی حفاظت کے لیے حجرے کے اندر کوئی دیوار نہ تھی. عمر خطاب دفن ہوئے، حضرت عائشہ کو اس کی ضرورت ہوئی، چنانچہ ابن زبالہ نے خود عائشہ کی زبانی نقل کیا ہے کہ جب تک رسالت مآب اور خلیفہ اول میرے حجرے میں دفن تھے میں بغیر مکنا ڈالے اور بغیر چادر اوڑھے اپنے حجرے میں رہتی تھی، مگر خلیفہ ثانی دفن ہوئے میں کپڑوں میں نہا رہنے لگی، یہاں تک کہ میں نے اپنے اور قبروں کے درمیان دیوار بنوائی. نہیں توجہ کی آپ نے، توجہ کر لیا ہوتا تو جملہ مکمل ہو جاتا. جب تک حجرے میں صرف ابو بکر یعنی باپ کی قبر تھی، رسول کی قبر، شوہر کی قبر تھی، تب تک میں بے مکنا بھی رہ لیتی تھی گھر میں، مگر عمر کی قبر بننے کے بعد میں نے بے مکنا رہنا چھوڑ دیا. میں نے یہاں تک کہ میں نے اپنے اور قبروں کے درمیان ایک دیوار بنوا دی. غور فرمائیے عائشہ مردوں سے کیوں پردہ کرتی تھی؟ وہابیوں کا تو یہ نظریہ ہے کہ مر گئے، مٹ گئے، مٹی میں مل گئے، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، تو پھر ان سے حجاب کیسا؟ مگر عائشہ کے عمل نے بتا دیا کہ قبروں میں مدفون مردے دیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، خوش بھی ہوتے ہیں، رنجیدہ بھی ہوتے ہیں. اس روایت سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ سب سے پہلے خود عمر خطاب نے قبر رسول پر بنا قائم کی. جس حجرے میں قبر رسول تھی اسی میں دیواریں تعمیر کرا دی. پھر عائشہ نے اپنے اور قبر رسول کے درمیان میں دیوار بنا کر قبر رسول کے چاروں طرف دیوار کی بنا قائم کر دی. عزیزو بھئی یہ فرق ہے. میں نے کہا یہ روایت اس لیے پڑھی تاکہ وہابیوں کو جواب مل سکے. یہی فرق ہے ہمارے اور آپ کے عقائد میں، دنیا والوں کے عقیدے میں یہی فرق ہے. مرنے کے بعد مردوں سے پردہ، بھائی جیسا کردار تھا ویسا عمل تھا. اللہ اکبر. بس جملہ میں نے کہہ دیا، اگر سمجھ گئے تو جزاک اللہ، نہیں سمجھے تو معذرت. جیسا کردار تھا ویسا عمل تھا. پردہ کیا جا رہا ہے. روایت اس لیے پڑھی صرف اور صرف سمجھانے کے لیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ مردے سنتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں. علامہ شہنشاہ حسین نقوی کا یہ فکرہ، اور یہ میں نے شاید کبھی اس سے پہلے آپ کی نظر کیا ہو، مگر پھر بھی میں آپ کی وہ کہتے ہیں کہ جب میں مدینہ منورہ روزہ رسالت مآب کی زیارت کر رہا تھا تو میں نے السلام علیکم یا ابا عبداللہ کہا اور صلوات و سلام پڑھی، تو ایک وہابی نے میرے ہاتھ کو پکڑ لیا اور پکڑنے کے بعد کہا ارے مر گئے ہیں، مردہ ہیں، ان تک سلام کیسے پہنچے گا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس سے پلٹ کے پوچھا بھیا آپ کے والد صاحب حیات ہیں؟ کہنے لگے جی الحمدللہ. کہ آپ کے دادا کا؟ جی نہیں وہ وفات پا گئے. کہ آپ کے دادا پہ لعنت. وہ بکھر گیا، بھڑک گیا کہ آپ میرے مرحوم دادا پہ لعنت کر رہے ہیں. کیسا مرحوم؟ آپ میرے مرحوم دادا پہ لعنت کر رہے ہیں. دیکھیے عزیزو میں سیدھے ایک میرا اپنا عقیدہ ہے جو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا نہیں، وہ میرا نہیں. میری روح، میرے دل، میری دھڑکنیں، میری شہرگ حیات، میری ایک ایک خون کا قطرہ صرف اہل بیت علیہ السلام کے لیے. جملہ سنیے گا، بات مکمل ہونے جا رہی ہے. فوراً کہنے لگا مرحوم دادا پہ لعنت کر دی. شہنشاہ حسین نقوی نے کہا پہنچ گئی لعنت. اب پلٹ کے جملہ کہا کہ تیرے دادا پہ لعنت پہنچ سکتی ہے اور رسول پر صلوات و سلام نہیں پہنچ سکتا. یہ کیسا عقیدہ ہے؟ اسی افسوس، ہزار افسوس کہ سعودی وہابیوں نے 8 شوال المکرم 1344 ہجری مطابق 21 اپریل 1925 کو جنت البقیع کے تمام متبرک مزارات، جن میں 5 معصوم ہستیاں تھیں، شہزادی امام حسن، امام زین العابدین، امام باقر، امام جعفر کے مقدس روزے بھی شامل ہیں. سب شعائر اللہ ہیں جن کو زمین دوز کر دیے. تب سے آج تک برابر مسلمان
مسلمانان عالم خاص طور سے اہل تشیع حکومت سعودی عرب سے احتجاجی مظاہرہ کر رہے ہیں اور تعمیر نو کا مطالبہ کر رہے ہیں، مگر آل سعود کے کانوں پر جو تک نہیں رہتی۔ یاد رکھیے کہ شاعر اللہ کی اہانت کرنے والا منافق ہوگا، مشرک ہوگا، مومن نہیں ہو سکتا۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ سعودیوں، وہابیوں، نجدیوں، تکفیریوں، سلفیوں کی شریعت، سیاست، مذہب، مسلک کی بنیاد کیا ہے؟ اگر ان کے نزدیک ائمہ، اولیاء، صلحاء، شہداء، مومنین، مجاہدین کے ساتھ ساتھ موجودہ جنت البقیع میں مدفون خلیفہ ثالث حضرت عثمان ابن عفان کی قبر کو بھی اس بنا پر منہدم کر دیا گیا کہ وہ پختہ تھی، ان پر گنبد و مینار وغیرہ تھی۔ اللہ اکبر۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ گنبد خضرا کے زیر سایہ پیغمبر کے دائیں بائیں پہلو میں خفتہ دو خلیفہ اول اور دوم کیوں اب تک شرک و بدعت اور حرام ناجائز کے فتووں میں دبی پڑی ہے؟ ان کو کیوں نہیں آزاد کیا گیا؟ اور کب تک دو خلفاء کی پختہ قبریں شرک و بدعت کی نفرت آمیز تیز تو تند ہواؤں کے جھونکے جھیلتی رہے گی؟ شرعی مسئلہ تو سب کے لیے برابر ہونا چاہیے، یہ ایک بام دو ہوا کیسی؟ ان الفاظ کے ساتھ ہم ان اہدام جنت البقیع کے غمناک موقع پر یوم غم مناتے ہوئے آن لائن احتجاج کر رہے ہیں، اور حکومت آل سعود کی غیر اخلاقی، غیر انسانی اور غیر اسلامی ظالمانہ و جابرانہ اور دہشت گردانہ حرکتوں کی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ نیز سعودی حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جلد سے جلد جنت البقیع کے مقدس روضات و مزارات و مساجد و مقابر کو خود تعمیر کرے، ورنہ حقیقت یہ ہے اگر نہیں تعمیر کر سکتا تو پھر ہمیں دے دے، ہم تعمیر کر کے بتائیں گے کہ روزہ تعمیر کیسے ہوتا ہے، ہم سے بتائیں گے۔ اور یہ نہیں کہ صرف جذبات ہوتے ہیں، یہ شیعہ حیدر کرار ہی کی محنت ہے، 1 روپیہ دیتا ہے یا 2 روپے دیتا ہے، اجر برابر کا ملتا ہے، اس لیے کہ اجر رقم پر نہیں نیتوں پہ ملتا ہے۔ وہ بی بی کہ جو ام ابیہا ہے، وہ بی بی کہ جس کے بابا کے مزار پر ہزارہ چراغ روشن ہے، وہ بی بی بے سایہ اس کی قبر بنی ہوئی ہے، وہ بی بی جس کی قبر پہ چراغ جلانے والا نہیں ہے، وہ بی بی کہ اگر کوئی ہاتھوں کو اٹھا کے دعا بھی مانگے تو ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال دی جاتی ہے، وہ بی بی کہ جس کی قبر پہ فاتحہ پڑھنا بھی لوگ گوارا نہیں کرتے، اس بی بی پہ 1400 سال کے بعد بھی مستقل مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، مستقل ظلم و جور و ستم ڈھائے جا رہے ہیں۔ عزیزو، فاطمہ کی اب سمجھا مصائب سمجھیں گے، 28 صفر کو رسول کی شہادت ہے، اور 75 یا 95 دن کے بعد فاطمہ، اور 18 سال کی عمر میں عالم یہ ہو گیا کہ ہاتھ میں ایسا آ گیا، ضعیفی آ گئی، بالوں کی سیاہی سفیدی میں بدل گئی۔ وہ جو عالم شباب ہوتا ہے اس عمر میں فاطمہ عالم ضعیفی میں آ گئی۔ کتنی مصیبت اور مصائب میری شہزادی نے اٹھائے ہوں گے۔ اجرکم علی الزہرا، آؤ 2 جملے سنو، اور جو جملے سن کے بات مکمل کر دوں۔ جب رسول کا شہادت ہو گئی اور ایک عرصے کے بعد جناب بلال مدینے آئے، عرصے کے مطلب مہینے یا 15 دن کے بعد واپس آئے، اور شہزادی کو پتہ چلا کہ مؤذن رسول آیا ہے۔ جناب بلال نے بعد رسول اسلام اذان دینا بند کر دیا تھا، لیکن جب بلال مدینے آئے اور فاطمہ کو پتہ چلا کہ بلال آئے ہیں، میرے بابا کا مؤذن آیا ہے، مؤذن رسول آیا ہے، تو ایک مرتبہ فاطمہ سے رہا نہ گیا، فضا سے کہا، فضا بلال سے کہو، میرے بابا کے مؤذن سے کہو کہ وہ اذان دے، میرے بابا کے مؤذن سے کہو کہ وہ اذان دے۔ عزیزو، قیامت ہو گئی، جناب بلال نے انکار نہ کر سکے اور کہا، فضا بعد پیغمبر اذان دینا چھوڑ دیے، مگر کیونکہ میری شہزادی کا حکم ہے اس لیے میں دے رہا ہوں۔ عزیز و بلال نے اللہ اکبر کہا، فاطمہ کی کیفیت بدلنے لگی۔ بلال نے اشہد ان لا الہ الا اللہ کا، فاطمہ پہ غشی جانے لگی۔ اشہد ان محمد رسول اللہ پہ آئے تھے، فضا نے تڑپ کے کہا، بلال رک جا، اس لیے کہ اب فاطمہ کو دیکھا نہیں جا رہا، فاطمہ غش میں ہے۔ عزیزو، جملہ سننا تھا، ایک مرتبہ اندازہ لگاؤ، بابا کی یاد کا عالم یہ تھا کہ مؤذن سے اذان سن کر شہزادی برداشت نہ کر سکی۔ اب اندازہ لگاؤ اس جملے کا کہ جب صبح عاشور اکبر نے اللہ اکبر کہا اور ادھر صغرا انتظار میں تھی میرا بھائی آئے، تو پھر صغرا کی کیفیت کیا ہوگی؟
तड़प के उठी नानी, मेरा भाई आ गया। नानी ने तसल्ली दी, भाई नहीं आया, ज़माना गुजर गया, अकबर मारे गए, इंतजार सूरज तक बरकरार। अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, रिज़न बिक़ज़ाइही तस्लीमन लिअम्रिही, मातम हुसैन। कोई साहब नवा पढ़ लें, बिस्मिल्लाह। या ज़हरा या ज़हरा, ऐ मेरी बीबी, ऐ मेरी बीबी, तेरे दर पे इस्तिग़ासा है, तेरा ममनून मेरी शहज़ादी ये जहां सारा है। या ज़हरा या ज़हरा, तू हमें हिफ्ज़ और अमा दे दे, अपनी चादर का सायबा दे दे, तेरी कुदरत में क्या नहीं बीबी, तू जिसे चाहे दो जहां दे दे। या ज़हरा या ज़हरा, ऐ मेरी बीबी, आंसुओं ने दुआ मांगी है, तेरी तस्बीह पढ़ के दिल ने तुझे पुकारा है। या ज़हरा या ज़हरा, फर्श मजलिस पे और मुसल्ले पर हर जवां कह रहा है रो रो कर, हम रहे ना रहे मगर बीबी, ता क़यामत रहे गमे सरवर। या ज़हरा ज़हरा या ज़हरा, ऐ ज़हरा, मेरी बीबी, तेरे बच्चों का गम मनाते हैं, अपनी औलाद से कई बढ़ के गम ये प्यारा है। या ज़हरा या या ज़हरा, कर्ज मखरूज का अदा कर दे, मुफलिसों का नसीब वा कर दे, जिनकी गोदी भरी नहीं बीबी, उनको औलाद तू अता कर दे। या या ज़हरा या ज़हरा, तेरी बीबी बस तू ही मुराद देती है, तेरी चौखट दर इलाही का इस्तिहारा है। या ज़हरा ज़हरा, तेरे दिल पर है जो सितम टूटे, जिंदगी में जो तूने गम देखे, आसमानों जमी पे गर होते, मिसले शब वो सियाह हो जाते। या ज़हरा, ऐ मेरी बीबी, देख कर तेरी मुसीबत को, सारे आलम का दिल मसायब से पारा पारा है। या ज़हरा उम्मत ने यूं सताया है, तुझको उम्मत ने यूं सताया है, मर्ग मोहसिन पे भी रुलाया है, तुझको बाबा के बाद उम्मत ने हाय दरबार में बुलाया है। या मेरी बीबी, ऐ मेरी बीबी, कितने सदमे उठाए है तूने, जीते जी तुझको मेरी शहजादी गम ने मारा है। या ज़हरा
جزاک اللہ انصار، جزاک اللہ. جزاک اللہ انصار. جزاک اللہ جزاک اللہ ماشاء اللہ انصر. التماس سے دعا. السلام علیکم یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفناك عليك مني جميعا السلام الله ابدا ما بقيت بقي الليل والنهار ولا جعل الاخر هذا مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين. السلام علیکم جميعا شهداء کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا غریب الغرباء. السلام علیکم معین الضعفاء والفقراء. السلام علیکم یا شمس النفوس. السلام علیکم ایھا المدفون بارض. السلام علیکم یا ابو الحسن علی ابن موسی رضا روحی کے جسم الفدا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا السلام علیکم یا صاحب الزمان الامان 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 اجل. السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمان. السلام علیکم یا مظہر الایمان. السلام علیکم یا شریک القرآن. السلام علیکم امام زماننا ھذا اجل اللہ فرجک وسهل اللہ مخرجک وظہورک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نعرہ صلوات. اللہم صلی ماشاء اللہ مولانا جزاک اللہ جزاک اللہ. التماس سے دعا فی امان اللہ. نعرہ پنجتنی، نعرہ غدیری، نعرہ صلوات. ضرور شرکت کرے. امان اللہ. خدا حافظ. ماشاء اللہ مولانا، ماشاء اللہ ماشاء اللہ مولانا، ماشاء اللہ بہت اچھا. کیا زہرا. التماس سے دعا.